حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نا فجر کی نماز پڑھائی، فجر کی، اور حضور فجر کی نماز پڑھا کے فرمانے لگے بھئی کسی بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے آج؟ حضرت عمر کہتے ہیں رات کو میرا ارادہ تھا رکھوں، پر سویرے پھر میں نے گرا دیا، نہیں رکھا۔ حضور نے دوسری دفعہ پوچھا بھئی کسی نے روزہ رکھا ہے؟ تو حضرت صدیق کے اوپر نے ہاتھ کھڑا کیا، عرض کی یا رسول اللہ میں نے رکھا ہوا ہے۔ آپ حکم نہ دیتے تو نہ بتاتا، پر روزہ رکھنا بھی آپ نے توجہ دلائی ہے تو حکم بھی آپ کا بتاؤ تو بتا دیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں حضور نے فجر کی نماز پڑھائی، فجر کی۔ دوسرا سوال پوچھا بھی کسی نے کسی بیمار کی تیمارداری کی ہے؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے فٹافٹ عرض کی یا رسول اللہ ابھی تو نماز فجر پڑھی ہے، تو اب گھر جائیں گے تو تیمارداری کریں گے نا۔ تو حضور نے فرمایا عمر تو ذرا ٹھہر جانا، جلدی نہ کر، ٹھہر نا ذرا، رک تو صحیح۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں چپ کر گیا، حضور نے فرمایا بتاؤ بھی کسی نے تیمارداری کی ہے؟ تو صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کیا، عرض کی یا رسول اللہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2-3 دن سے نماز پڑھنے نہیں آ رہے تھے، رات میں نے پتہ کرایا تو پتہ چلا بیمار ہے، اور حضور مجھے یہ بھی پتہ ہے وہ میرا یار ہے، مجھے پتہ ہے رات کو جلدی سوچا پر تہجد میں ضرور اٹھتا ہے، تو حضور میں بھی ذرا فجر کا وقت جلدی اٹھا ہوں تو فجر میں آنے سے پہلے عبد الرحمن ابن عوف کی تیمارداری کر کے آیا ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نہ ہلکا ہلکا ڈھیلا پڑ گیا۔ حضور نے تیسرا سوال پوچھا، فرمایا کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ کھانا کھلایا کسی مسکین کو؟ حضرت سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں میں نے پھر عرض کی، میں نے کہا یا رسول اللہ ابھی تو فجر پڑی ہے، گھر جائیں گے کوئی چیز لیں گے تو کھانا کھلائیں گے۔ تو حضور پھر مسکرائے، فرمایا عمر تو ذرا ٹھہر نہیں جاتا، ذرا ٹھہر نہ، ذرا نظارہ تو کرنا، گویا یہ شان صدیق اکبر کا جلسہ ہو رہا، ٹھہرنا۔ حضور نے پھر پوچھا بھی کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں لوگ سارے دائیں بائیں دیکھ رہے تھے اور میں چپ کے ابو بکر کو دیکھ رہا تھا، کہ مجھے پتا تھا کہ بولنا اسی نہیں ہے، اور دل میرا کر رہا تھا کہ کہہ دوں دیو جناب جواب، دل میرا کر رہا تھا۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ سونا راضی کن کاموں میں ہو، بس یہ نقطہ انہوں نے پا لیا تھا۔ حضور نے فرمایا بتاؤ کسی مسکین کو روٹی کھلائی ہے؟ تو جناب سیدنا صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کیا، عرض کی یا رسول اللہ سویرے اٹھا ہوں تو چھوٹا بیٹا بھی اٹھ گیا تھا، اور میرے وضو کرتے سنت پڑھتے ماں سے کہنے لگا بھوک لگ رہی ہے، تو ماں نے 2 روٹیاں بھی پکا دی، تو حضور ایک اس نے کھائی دوسری اس کے ہاتھ میں تھی۔ جب ہم نکلے ہیں نا گھر سے تو دروازے پہ ایک فقیر کھڑا تھا، مسکین کھڑا تھا، کہہ رہا تھا رات سے بھوکا ہوں، کوئی دروازہ کھلنے کا انتظار کر رہا تھا، ابو بکر سب سے پہلے تیرا ہی کھلا ہے۔ تو حضور میں نا اس مسکین کو ایک روٹی کھلا کے آیا ہوں۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں نے گردن جھکا لی، اور میرے رسول کریم نے فرمایا اے اللہ میرے ابو بکر پہ رحم فرما، اللہ میرے ابو بکر۔ وہ سمجھ گئے تھے، مزاج شناست سمجھ آ گئی تھی کہ حضور کن باتوں میں، اور نا اپنے اوپر وہ سارا کچھ طاری کر لیا تھا انہوں نے، طاری، ان کی ادائیں بالکل ڈھل گئی تھی نبی پاک کی اداؤں۔ 3 دن وہ غار ثور میں رہے تو ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں کہ ان پر تجلیاں بھی پڑی محبوب کی معرفت کی۔ جب مدینے آئے نا نبی کریم کو لے کے، تو کچھ لوگوں نے حضور کی زیارت کی تھی، کچھ نے نہیں کی تھی، تو کچھ آتے تو نبی پاک کی دستبوسی کر کے بیٹھ جاتے، حضرت ابو بکر سے ہاتھ نہ ملاتے، اور کچھ صرف حضرت ابو بکر سے ہاتھ ملاتے اور حضور سے ہاتھ ہی نہ ملاتے۔ میری بات پہ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ تو کچھ لوگوں کو نا شبہ ہونے لگا، وہ معاذ اللہ سمجھنے لگے کہ شاید یہی اللہ کے رسول ہے۔ حضرت صدیق اکبر یہ کیوں شبہ ہوا؟ تو ہمارے محدثین فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق بولتے بھی اس طرح تھے جو میرے نبی پاک کا طریقہ، بیٹھتے بھی اس طرح تھے جو رسول پاک کا طریقہ۔ کہتے ہیں انہوں نے امامہ باندھا ہوا تھا تو جو امامے کا پیچ حضور کا ڈھیلا رہ گیا تھا ان کا بھی ڈھیلا رہ گیا تھا، اس طرح اپنے آپ کو مزاج میں ڈھالا تھا، تو من شدی من تو شدم، میں اس طرح ڈھالا تھا مزاج میں، اس طرح کے کوئی فرق ہی نہیں نظر آتا تھا۔ وہ کہتے ہیں جب حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا نا کہ لوگوں کو تو شک ہو رہا ہے، کوئی میرے ساتھ ہاتھ ملا کے بیٹھ جاتے، تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کوئی ایسا کام کرنا چاہیے کہ پتہ چلے آقا کون ہے غلام کون ہے۔ اٹھے، کندھوں پہ چادر تھی، وہ اتار کے نا تو حضور پہ سایہ کر دیا، لوگوں کو پتہ چل گیا کہ سایہ کرنے والا کوئی غلام ہے، اور جس پر سایہ کیا جا رہا ہے وہ آقا ہے۔ کیا خوبصورت نقطہ لکھا ہے مفسرین نے،
शारहीन फरमाते हैं थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हुजूर के सरे अनवर पर अपनी चादर का साया किया था। अल्लाह के रसूल ने एहसान का बदला ये दिया, नेकी का बदला ये दिया कि कयामत तक उनकी कब्र पर अपने गुंबद का साया फरमा दिया, कयामत तक गुंबद का साया कर दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ पे बैठ के पढ़ते थे रात को, तो वहां ना अबू सुफियान भी आ गए सुनते सुनते, क्योंकि इन्होंने पाबंदी लगाई हुई थी कि कोई भी बंदा वहां ना जाए, सोशल बाइकाट माज़अल्लाह किया हुआ था, कोई ना उधर जाए। तो सुनते सुनते अबू सुफियान आ गए। कहते हैं हुजूर कुरान पाक पढ़ रहे थे तो मुझे लुत्फ बड़ा आया सुनने का। तो वहां एक करीब झाड़ी थी, तो अबू सुफियान झाड़ी में बैठ गए। सारी रात नबी पाक ने कुरान पाक पढ़ा और सारी रात इन्होंने सुना। हमें उतना जायका बात सुन के भी तो आना चाहिए ना। कहते हैं अब मुझे नहीं पता था कि अखनस बिन शुरैक भी कहीं आया हुआ है। उसने भी, वही भी ये देखने आया कि कहीं कोई वहां आया हुआ तो नहीं। वो भी किसी कोने में झाड़ी में बैठ गया। हुजूर कुरान पाक की तिलावत फरमाते रहे, वो सारी रात सुनता रहा। उधर से कहीं अबू जाल भी आ गया। पत्थर दिल था, पर मेरे मुस्तफा कुरान पढ़ते थे तो कान उसके भी खड़े हो जाया करते। सारी रात तिलावत सुनते रहे। तीनों पक्के काफिर झाड़ियों में बैठकर तिलावत सुनते रहे। सुबह जब जाने लगे तो मुलाकात हो गई। तू किधर आया था? उसने कहा पहले तू बता, तू किधर आया था? मैं तो आया था देखूं कोई आया तो नहीं। मैं तो, तू किधर? उसने कहा मैं भी यही देखने आया था कि यहाँ कोई आता जाता तो नहीं। अबू जाल ज्यादा शातिर था, कहने लगा खबरदार कल कोई ना आए। आज तो आ गए, कल ना होना। अल्लाह अकबर। लेकिन जहां दिल लगा होता है ना, वहां दिल खिंचा चला जाता है। दिल जहां लग जाता है ना, वहां दिल खिंचा चला जाता है। ये दिल का भी अपना एक मामला है ना। अब लग गया था कुरान पाक की तिलावत से। कहते हैं रात को अपनी अपनी चारपाई पे लेटे। दर्द अगर चे जान गुजिल है, मैं क्या करूं मेरा दिल है। गमीश का अगर ना होता तो गमे रोजगार होता। और वो मजा, आतिश ने कहा था, वो मजा दिया है तड़प ने कि मेरी आरजू है या रब, मेरे दोनों पहलुओं में दिल बेकरार होता। कहते हैं कि अगली शाम फिर आई वही कैफियत, वही अंदाज, वही शौक। चारपाई पे लेटे पर कानों में वो आवाज रस घोले। लेटा ना गया, उठे, पहुंचे,